السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ذی الجلالہ والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ وعلی آلہ واصحابہ ومجتہدی ملتہ اولی الایدی والابصار والنبہہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الحبیب الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیم من نعرے اللہ اکبر میزنم دم زبو بکرو عمر عثمان حیدر میزنم. سبحان اللہ. قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دم شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. رضویم من نعرے یا اعلی حضرت میزنم دم شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم. سبحان اللہ. آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے سنہری قبر میں کام آنے والے مقام والے لا مقام والے عرب والے عجم والے شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جافدہ. میدان محشر میں ہم گناہگاروں سیاہ کاروں بدکاروں کو بخشوانے والے جہنم سے بچانے والے جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے پل صراط سے گزرتے وقت ہم گنہگاروں کے لیے رب سلم کی صدائیں لگانے والے حضور احمد مجتبی جناب محمد ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذران محبت پیش کریں. وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ وبارک وسلم. ہم اور آپ عالی جناب فدائے مظہر اعلیٰ حضرت عاشق صادق مظہر اعلیٰ حضرت مرید مظہر اعلیٰ حضرت الحاج محبوب خان صاحب حشمتی کی 40ویں کی محفل میں حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان و سنیت مسلک اعلیٰ حضرت پر زندگی عطا فرمائے اور اسی پر ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. ہمارے وہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو طریقہ اور دستور کچھ اور ہوتا ہے، اور یہ دستور اور طریقہ نیا نہیں ہے، پرانا نہیں ہے، یہ برسوں سے بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ 1400 سال سے چلا رہا. سبحان اللہ. بظاہر کوئی طریقہ ایسا ہے بھی جو 1400 سال پہلے نہیں تھا مگر اسے بھی نیا نہیں کہا جا سکتا. اب آپ کہیں گے وہ کیسے، تو میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. اور کچھ مسلمان کہلانے والوں میں اپنے آپ کو اسلام کے ماننے کا دعویٰ کرنے والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، حدیث پاک بھی پڑھتے ہیں، صحابہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسلام کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں. ان کے اندر طریقہ بدلا ہوتا ہے. مثال کے طور پر نماز جنازہ ہے، تو جب نماز جنازہ ہوئی، تدفین ہوئی، تو ہمارے وہاں دستور یہ ہے کہ ہم اذان دیتے ہیں، مگر وہیں مسلمان کہلانے والے اپنے آپ کو اسلام کا ماننے والا کہنے والے وہابی ہوں دیوبندی ہوں یہ اعتراض کرتے نظر آتے ہیں کہ یہاں کون سی نماز ہونی ہے کہ اذان دی جا رہی ہے. یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہاں دستور طریقہ بدل گیا. پھر ہم جو ہے فاتحہ پڑھتے ہیں تو سوال کرتے ہیں
یہ فاتحہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ اس کا ثبوت کہاں؟ ہم تیجا کرتے ہیں، اس پر اعتراض کرتے ہیں. ہم 10واں کرتے ہیں، اس پر وہ اعتراض کرتے ہیں. ہم 20واں کرتے ہیں، اس پر وہ اعتراض کرتے ہیں. 30واں کریں، 40واں کریں، اس پر وہ اعتراض کرتے نظر آتے ہیں. اور ذرا غور کرنے کی چیز ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں باقی چیزوں میں، دنیاوی معاملات میں بڑے ذہین نظر آتے ہیں، بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں، مگر جہاں ان سب معاملات میں کسی نے پوچھ لیا اس کا ثبوت کیا ہے تو اپنی عقل کا بھی استعمال نہیں کرتے، فوراً اس کے فریم میں آ جاتے ہیں. ہاں سمجھنے کی ضرورت ہے، معلوم کریں گے، پوچھیں گے، مگر بات یہ ہے کہ ذرا یہاں پہ عقل تو لگاؤ کہ وہ اعتراض کس پر کر رہا ہے. کیا بات ہے. اس کا اعتراض کس پر ہے؟ شراب پینے پر نہیں کر رہا، جوا کھیلنے پر نہیں کر رہا ہے، چوری کرنے پر نہیں. وہ اعتراض کر رہا ہے وہاں کوئی نہ چوری ہو رہی ہے، نہ جوا کھیلا جا رہا ہے، نہ شراب پی جا رہی ہے. اذان ہے وہ بھی خدا کا ذکر ہے، رسول کا ذکر ہے. تیجا 10واں 20واں فاتحہ جو بھی ہے اس میں قرآن کی تلاوت ہے، نعت شریف ہے، فاتحہ ہے، نظر و نیاز ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو برسوں سے ہوتی چلی آ رہی ہے. بتائیے قرآن کی تلاوت کیا حضور کے زمانے سے نہیں ہو رہی ہے؟ کیا نبی پر صلاۃ و سلام نہیں پڑھا جا رہا ہے سرکار کے زمانے سے؟ کیا یہ فاتحہ میں جو تلاوت ہوتی ہے یا نعت شریف جو پڑھی جاتی ہے کیا یہ اس زمانے سے نہیں ہوتا؟ تو سوال اس کا اعتراض کس پر ہوا؟ اس کا اعتراض اذان پر ہو رہا ہے، اس کا اعتراض ذکر خدا پر ہو رہا ہے، اس کا اعتراض ذکر رسول پر ہو رہا ہے، اس کا اعتراض جو ہے ذکر الہی پر ہو رہا ہے. تو وہ کیسا مسلمان جو ذکر خدا پر اعتراض کرے، کیسا مومن جو ذکر مصطفیٰ پر اعتراض کرے؟ وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فوراً اعتراض ہوتا ہے اور لوگ ثبوت کے لیے تلاش کرتا ہے. فوراً جو ہے اعتراض لوگ جو ہے چلے آتے ہیں سبحان اللہ، ماننے کے لیے، سبحان دلیل اللہ. ماننے کے لیے. یہاں پہ یہ تو سوچیں کہ اعتراض کس پر ہے. کیا بات ہے. ثبوت بات یہ ہے کہ اذان ٹھیک ہے اور جگہ ہوتی ہے، مگر یہاں کیوں ہوتی ہے؟ یہاں پر اعتراض تو تفصیل کا اتنا وقت نہیں ہے، مگر مختصر بتاتا چلوں کہ ایک علامہ خطیب مشرق علامہ مشتاق احمد صاحب قبلہ نظامی علیہ رحمہ ہمارے جماعت کی بہت پائے کے بزرگ، آپ بڑے عالم دین گزرے ہیں. انہوں نے بیان بھی فرمایا، کتاب بھی لکھی ہے. فرماتے ہیں ان کی کتاب کا نام بھی ہے کہ دیوبندی بولتے ہیں مگر سمجھتے نہیں. کیا بات ہے. تو وہاں پر پوچھتا ہے وہابی کہ اس میں وہابی کا اعتراض ہوتا ہے یہاں کون سی نماز ہونی ہے کہ اذان دی جاتی ہے؟ تو فرمایا یہاں پر بھی وہ بولا مگر سمجھا نہیں. یہاں پر بھی بولا مگر سمجھا نہیں. یعنی یہ سوال اس کا بتا رہا ہے، یہ سوال یہ بتا رہا ہے کہ وہ پڑھے لکھے کا سوال نہیں، کسی جاہل کا سوال ہے. کہ اس نے یہ کہا کہ یہاں کون سی نماز ہونی ہے کہ اذان دی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہیں اذان دی جائے گی جہاں نماز ہوگی. تو اس بیوقوف سے پوچھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں اذان دی جاتی ہے، وہاں کون سی نماز ہونی ہے؟ کیا بات ہے. وہاں کون سی نماز ہونی ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے اذان دی جاتی ہے. تین طریقے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے نماز ہوتی ہے اذان بھی ہوتی ہے، 5 وقت نماز ہے، نماز بھی ہوتی، اذان بھی ہوتی ہے، نماز بھی ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نماز ہوتی ہے اذان نہیں ہوتی. عید کی نماز، بقرعید کی نماز، نماز ہے اذان نہیں. تہجد کی نماز، نماز ہے اذان نہیں. اشراق کی نماز، اذان ہے نماز ہے اذان نہیں. چاشت کی نماز، نماز ہے اذان نہیں. تو کبھی ایسا ہوتا ہے دونوں ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے نماز ہے اذان نہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے اذان ہے نماز نہیں. بچہ پیدا ہوا اذان دی جاتی ہے نماز نہیں. جب بلا نازل ہو تو حکم ہوا کہ اذان دو. جب بارش زیادہ ہو، ہوا خوب طوفان آ جائے تو کہا جاتا ہے اذان دو، بلائیں دور ہو. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز ہوتی ہے اور اذان بھی ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نماز ہوتی ہے اذان نہیں ہوتی. کبھی ایسا ہوتا ہے اذان ہوتی ہے نماز نہیں ہوتی. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اذان کیوں ہوتی ہے؟ تو ہم یہ کہیں کہ یہاں پر اذان کے کئی فائدے ہیں. یہاں پہ اذان کے کئی فائدے ہیں. ایک تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب مردے کو تدفین کر دو، مفہوم بتا رہا ہوں، تو اس میں یہ ہے کہ مردے کو قبر سے لوٹنے کے مناسب آپ آئیں لوٹے تو اس سے پہلے وہاں تلقین کی جائے، یاد دلایا جائے، وہاں کہا جائے کہ آپ کے سے سوالات ہوں گے اور
جس دین پر آپ دنیا میں قائم رہے وہ دین یہی ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے برحق رسول ہیں, نبی برحق ہیں, آخری نبی ہیں. یہ اس طرح سے تلقین کی جائے تو اذان میں تلقین ہی تو ہے. اذان میں اسی چیز کی تلقین کی جا رہی ہے. ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو یہ تلقین ہے. ہم نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ تلقین ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں قبر کے سوالوں کا جواب موجود ہے کہ قبر میں جب سوال ہوگا من ربو کا, تیرا دین کیا ہے, من ربو کا تیرا رب کون ہے, اور دینوں کا تیرا دین کیا ہے, اور ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, یہ جو شخصیت جلوہ گر ہے آقا کی آمد ہوگی, میرے آقا جلوہ گر ہوں گے. اعلیٰ حضرت نے جب منظر دیکھا تو فرمایا قبر میں لہرائیں گے چشمے فرما ہوگی جب رسول اللہ ہوگا اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے تھے. حضرت گرامی اس اذان میں ان سارے سوالوں کا جواب موجود ہے. یاد دلایا جا رہا ہے اے قبر میں لیٹنے والے, ابھی سوال جو ہوگا من ربو کا اس کا جواب بھی اس میں ہے. ابھی سوال ہوگا اس کا جواب بھی اس میں ہے. ابھی سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس کا جواب بھی اس میں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اذان سن کر کے شیطان بھاگتا ہے. اذان سن کر کے شیطان بھاگتا ہے, اور شیطان صرف دنیا میں نہیں بہکاتا, یہاں تک کہ فرمایا کہ شیطان جب نزا کا عالم ہوتا ہے, مرنے کا وقت ہوتا ہے, روح کے قبض کا وقت ہوتا ہے, تو دو شیطان ایک باپ کی شکل میں ایک ماں کی شکل میں دو شیطان آتے ہیں, دونوں طرف بیٹھ جاتے ہیں. وہاں پر بھی گمراہ اور کرنا چاہتے, بہکانا چاہتے. ایک کہتا ہے فلاں آدمی نصرانی تھا, وہ نصرانیت پر مرا, وہاں بڑے سکون سے ہے. اے مرنے والے تو بھی نصرانی ہو جا. ایک کہتا ہے کہ فلاں شخص یہودی ہو کر کے مرا اور وہاں بڑے سکون سے ہے, اے مرنے والے یہودی ہو جا. اس طرح سے ماں باپ کی شکل میں شیطان آ کر کے گمراہ کرتا ہے. تو شیطان وہاں بھی ساتھ نہیں, اس وقت بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے, موت کے وقت بھی آتا ہے, مگر جب بزرگوں کا دامن ہاتھ میں ہوتا ہے, جب بزرگان دین کا دامن ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ بزرگان دین حفاظت کرتے نظر آتے ہیں, وہاں بھی بچاتے نظر آتے ہیں. بہرحال پھر قبر میں جب لٹا دیا جاتا ہے, منکر نکیر آتے ہیں سوال کرنے کے لیے, وہاں پر بھی شیطان آتا ہے, سوال ہوتا ہے من ربو کا, شیطان کھڑے ہو کر اشارہ کرتا ہے مجھے کہہ دو, مجھے کہہ دو, نہیں تو اپنی طرف اشارہ کرتا ہے معاذ اللہ رب العالمین, مجھے رب بتا. وہاں بھی گمراہ کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے. تو شیطان کہیں نہیں چھوڑتا, نزا کے عالم بھی گمراہ کرنے آتا ہے, قبر میں بھی وہ جو ہے سوال کے جواب میں گمراہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے. تو بتانا یہ ہے کہ شیطان آتا ہے گمراہ کرنے کے لیے, اور اذان جب دی جاتی ہے تو شیطان بھاگتا نظر آتا ہے. تو حضرات گرامی ہم اذان دے دیتے ہیں تاکہ جو ہمارے مردے لیتے ہیں شیطان بھاگ جائے, شیطان دور ہو جائے, اذان سن کر کے بھاگتا ہوا نظر آئے. مگر ان شیطانوں کو معلوم ہے کہ شیطان یہاں کیا کرنے آئے گا. شیطان کو بھی معلوم ہے کہ وہ جناتوں کا شیطان یہ انسانوں کا شیطان ہے. شیطانوں کا شیطان بہادر انسانوں کا شیطان ہے, انسانوں کا شیطان ہے. شیطان کے پاس کیوں جائے گا. مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, تعلیمات اعلی حضرت, فیضان حضور شیر بشیر اہل سنت, فیضان مشاہد ملت, دار رسالت. بہرحال تفصیل کا وقت آگے بڑھیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اعتراض ہر جگہ یہ کرتے ہیں. میں ایک بات بتا دوں جو ذہن میں رکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز کام آئے گی. سوال ہوتا ہے یہ کیوں کرتے ہیں, یہ کیوں کرتے ہیں, یہ کیوں کرتے ہیں. قرآن پاک کے نزول کا زمانہ ہے, قرآن نازل ہو رہا ہے. صحابہ کرام آتے تھے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں, اور کچھ سوالات کرتے بہت سے سوالات کرنے لگے تو آیت کریمہ نازل ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر تمہارے لیے ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں برا لگے. ان تبد لکم تسؤکم.
وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم سوال کرو گے ان چیزوں کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں سوال کرو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے، یعنی قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں اگر سوال کرو گے تُبْدَ لَكُمْ، ظاہر کر دیا جائے گا. عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، حالانکہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا. واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا حلیم ہے. تو بتانا یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ سوال کی کثرت نہ کرو، زیادہ سوال نہ کرو. تو قرآن نے کہا کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے، نازل ہونے کے زمانے میں اگر سوال کرو گے تو تمہارے لیے ظاہر کر دیا جائے گا، حالانکہ اللہ نے معاف کر دیا. عفا اللہ عنہا، اللہ نے ان چیزوں کو معاف کر دیا ہے، جائز کر دیا ہے. جن چیزوں کے بارے میں منع نہیں کیا گیا وہ چیزیں معاف ہیں، وہ چیزیں جائز ہیں. اسی آیت کی اگر ترجمانی سمجھنا تو حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، فرماتے ہیں الحلال ما احل اللہ فی کتابی، حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرما دیا. والحرام ما حرم اللہ فی کتابی، حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام فرما دیا. وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، اور جس کے بارے میں خاموش رہا، کچھ نہ فرمایا. وما سکت عنہ، جس کے بارے میں سکوت فرمایا، فہو مما عفا عنہ، تو وہ جائز چیزوں میں سے، اس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا وہ جائز چیزوں میں سے ہے. تو پتہ کیا چلا؟ ہمیں یہاں ایک اصول ملا، ایک ضابطہ ملا کہ جو چیزیں اللہ نے حلال فرما دی وہ حلال، جو حرام فرما دی وہ حرام. اور جن چیزوں کے بارے میں سکوت ہے، نہ حلال فرمایا نہ حرام، تو حدیث بھی کہہ رہی ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے وہ چیزیں جائز ہیں، وہ چیزیں جائز ہیں. تو پتہ چلا جائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. جو منع کرے دلیل کا مطالبہ اس سے ہوگا. آج مطالبہ ہم سے کیا جاتا ہے، ہم سلام پڑھیں تو دلیل ہم دے، ہم قرآن پڑھیں دلیل ہم دے، ہم جو ہے فاتحہ کریں دلیل ہم دے، ہم اذان دیں دلیل ہم دے، ہم درود پڑھیں دلیل ہم دے، ہم پوجا کریں دلیل ہم دے. ارے دلیل کی ذمہ داری کرنے والے پر نہیں ہے، دلیل کی ذمہ داری منع کرنے والے پر ہے. تو منع کرتا ہے کہ یہ فاتحہ منع ہے، تو بتا دلیل کہاں ہے، کیا ہے؟ تو منع کرتا ہے کیا نہیں کرنا چاہیے، تو دلیل کا کہاں منع کیا گیا ہے؟ تو کہتا ہے 40واں نہیں کرنا چاہیے، تو دلیل لا کے منع کہاں کیا گیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ قبر پر اذان نہیں ہونی چاہیے، دلیل تو لا کے کہاں منع ہے؟ تو کہتا ہے اذان سے پہلے درود نہیں پڑھنا چاہیے، دلیل تو لا کے منع کہاں ہے؟ تو کہتا ہے چادر نہیں چڑھانا چاہیے، دلیل تو لا منع کہاں ہے؟ نہیں چڑھانا چاہیے، دلیل لا کے منع کہاں ہے؟ تو کہتا ہے کہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے، دلیل لا کے منع کہاں ہے؟ تو کہتا ہے عرس نہیں منانا چاہیے، دلیل لا کے منع کہاں ہے؟ تو کہتا ہے کہ عرس نہیں کرنا چاہیے، تو کہتا ہے کہ بزرگوں کے مزار پہ ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، دلیل تو لا. جتنے رسومات ہیں، جتنے اہل سنت کے شعار ہیں، جتنے مراسم ہیں، کرنے والے پر دلیل کی ذمہ داری نہیں ہے. ان سب کا جواب وہی ہے کہ حدیث میں فرما دیا وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ. سب کا جواب اس میں ہے کہ جس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا وہ جائز ہے، کچھ نہیں فرمایا جائز ہے. تو منع کرنے والے پر دلیل کی ذمہ داری، تو منع کہاں سے کرتا ہے؟ حدیث کہہ رہی ہے جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا جائز، قرآن کہہ رہا ہے جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا جائز. تو جب کچھ نہیں کہا گیا ہمارے پاس تو الحمدللہ سب کی دلیل ہے، سب کی ہے. ایک بات یہاں یہ ہے کہ اگر تو کہتا کہیں ثبوت نہیں، تو کہتا کہیں دلیل نہیں، تو کہتا صحابہ نے کب کیا، نبی کے زمانے میں کب ہوا. جب تیری یہی بات ہے کہ نہیں ہے ثبوت تو یہ بھی ہمارے حق میں ہے. کیا بات ہے؟ تو یہ کہے کہ ثبوت کہیں نہیں ملتا تو یہ ہمارے حق میں ہے کہ جب ثبوت نہیں ملتا، کچھ نہیں فرمایا، نہ حرام نہ حلال، تو جائز. حدیث کہہ رہی ہے جتنے کام ہم کرتے ہیں وہ سب حلال، وہ سب جائز. اب تو کہتا ہے کہ منع، تو دلیل کی ذمہ داری تجھ پر. کس دلیل سے منع ہے؟ کس دلیل؟ سرکار اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا فتاوی رضویہ شریف میں
اس میں غالباً فاتحہ وغیرہ کے تعلق سے، تو فرمایا کہ منع تم کر رہے ہو یا خدا نے منع کیا ہے؟ کیا بات ہے، منع تم کر رہے ہو یا خدا اور رسول نے منع کیا ہے؟ اگر خدا اور رسول نے منع کیا ہے تو لاؤ کوئی آیت، لاؤ کوئی دلیل، بے شک، لاؤ کوئی آیت، کوئی حدیث. اور اگر تم منع کرتے ہو تو تم شارع نہیں ہو، شریعت والے نہیں ہو، شریعت بنانے والے نہیں ہو، تم شارع نہیں ہو. تم اپنا سر کھاؤ، ہمیں کیوں پریشان کرتے اپنا سر کھاؤ. بہت خوب، سبحان تمہارے اپنا سر کھاؤ. واہ 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 واہ. تم شارع تو ہو نہیں. اور جب خدا نے منع کیا تو لاؤ آیت، حدیث میں منع ہے تو لاؤ حدیث، اور جب نہیں ہے تو یہ ہم کر رہے ہیں، اس کا ثبوت موجود ہے کہ اس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا وہ جائز ہے. بے شک بے شک بے شک. حضرات تو یہ چیز اصول اور ضابطے کی ہے، مگر ہوتا کیا ہے سبحان اللہ، غلط ماشاء چیز اللہ. کو اتنا اٹھا دیا جائے، اتنا اٹھا دیا، کہتے نہیں کبھی کبھی کہ جھوٹ کو اتنا بولو کہ لوگ سمجھے سچ ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے سوال ہوگا تو نانی مر جائے گی، جواب نہیں لا پائیں گے، تو یہ الٹا سوال کرنے لگے. یہ کرتے ہیں اس کا ثبوت کا، یہ کرتے ہیں اس کی دلیل کیا. نماز جنازہ جب چلے تو اس پر ہم ذکر کرتے ہوئے، نعت شریف پڑھتے ہوئے، سلام پڑھتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں. الحمدللہ ابھی محبوب بھائی کا جنازہ ہوا تو درود و سلام پڑھتے ہوئے گئے، شاندار طریقے سے گئے. اس پر بھی سرکار اعلیٰ سے سوال ہوا کہ یہ نیا طریقہ لوگوں نے ایجاد کر لیا. جی جی. تو فرمایا جو نیا کہتا ہے وہ بالکل غلط کہتا ہے. کیا بات ہے، جو نیا کہتا ہے بالکل غلط کہتا ہے. فرمایا حدیث پاک ہے من سنّ فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها. سبحان اللہ. جو اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کرے گا، اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کرے گا اس کو رائج کرنے کا ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کو ثواب ملے گا، ان سب کے بدلے میں رائج کرنے والے کو ثواب ملے گا، اور ان میں کسی کے ثواب میں کمی بھی نہ ہوگی. تو فرمایا، نبی نے فرمایا جو اچھا طریقہ رائج کرے گا اسے رائج کرنے کا ثواب ملے گا. تو یہ تو حدیث میں ہے، یہ تو حدیث میں ہے. اگر بعد میں بھی رائج ہوا تو حدیث کی روشنی میں رائج ہوا، اگر بعد میں بھی ہوا تو نبی کی حدیث کی روشنی میں ہوا. اچھا طریقہ رائج کرے گا، رائج کرنے والے کو ثواب ملے گا. تو یہ اچھا طریقہ ہے، اس میں خدا کا ذکر ہے، نبی کا ذکر ہے، تو یہ اچھا طریقہ ہے، تو یہ نیا نہیں ہے. تو اس حدیث کی اجازت سے وہی پرانا ہے، جس کی اجازت 1400 سال پہلے نبی نے دے دی وہی ہم کر رہے ہیں. تو یہ فرمایا جو نیا کہے وہ غلط. یہ تو وہی پرانا، حدیث نے اجازت دے دی تو اب وہ نیا نہیں، وہ پرانا ہو گیا. نبی کی اجازت کے تحت ہے نا، نبی کی اجازت کے ماتحت ہے، وہ نیا نہیں ہوا. جو نیا کہے وہ غلط ہے. تو یہ اگر پڑھا جاتا ہے اور پہلے اس زمانے میں نہ بھی رہا ہو مگر نبی کی حدیث یہ کہہ رہی ہے اچھا طریقہ رائج کرے گا تو رائج کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، جتنے لوگ عمل کریں گے ان کو بھی ثواب ملے گا. اب ایک واقعہ سن لیجئے، چونکہ 40ویں کی محفل ہے، لوگ اعتراض یہ لوگ بہت جلدی کرتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے لے کے آتے ہیں، اسی میں دماغ اپنا پکاتے رہتے ہیں، کھپاتے رہتے ہیں. صحیح بات. کچھ نہیں ملے گا تو فاتحہ وغیرہ میں آپ دلیل دے دیجیے یا ان سے پوچھ لیجیے ایسے لوگوں بھابڑوں سے، تو وہ جو ہے کہیں گے اچھا ٹھیک ہے مان لیتے ہیں. مگر یہ آپ لوگ جو تاریخ فکس کرتے ہیں یہ غلط ہے. تاریخ متعین نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی کر لیجیے فاتحہ، مگر آپ کہتے ہیں تیجا تیسرے دن، 10واں 10ویں دن، 20واں 20ویں دن، 40واں 40ویں دن، یہ دن متعین نہیں کرنا چاہیے. اس پر واقعہ سن لیجئے، بات بھی سمجھ میں آ جائے گی، مزہ بھی آ جائے گا، ایمان میں تازگی پیدا ہوگی. سرکار مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شہر سنت رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں. لکھنؤ میں دیکھا پوسٹر لگا ہوا ہے، عبدالشکور کاکوڑوی نے چیلنج کیا کہ دیوبندیوں کا مولوی عبدالشکور کاکوڑوی نے چیلنج کیا کہ 10واں 20واں 40واں یہ سب ناجائز و حرام شرک ہے. اگر کسی بریلوی مولوی کے اندر دم ہو تو آ کر کے ثابت کرے کہ جائز ہے، اور فلاں تاریخ میں فلاں جگہ پر، لکھنؤ کی کسی جگہ کا پتہ تھا، وہاں پر ہم موجود رہیں گے اور وہاں سے ہم وہاں آ کر کے کوئی ہم سے مناظرہ کر لیں.
اس بات پر دلیل پیش کر دیں. تو جب مزار اعلیٰ سرکار پہنچے تو دوسرا ہی دن غالباً تھا، قریب قریب دوسرا تیسرا دن وہاں وہ تاریخ آنے والی تھی. آگے جانا تھا بنگال پروگرام میں، کلکتہ وغیرہ سائڈ میں، وہاں فوراً جو ہے ٹیلی گرام کیا، یا اس زمانے میں جو تار شاید تار بھجوایا کہ یہاں مناظرہ ہے، اس وجہ سے میں پروگرام میں نہیں آ سکتا. مناظرہ پہلے ضروری، ورنہ یہ کہیں گے کوئی سنی مولوی نہیں آیا، کوئی بڑے عالم نہیں آیا، کہیں گے. تو وہیں رک گئے اور اس کے بعد مناظرہ کہیں قیام فرمایا اور اس کے بعد مناظرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے. اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کوئی آنے والا ہے نہیں. پہنچ گئے اور یہاں تک کہ جہاں قیام فرمایا تھا وہاں کے لوگوں کو ساتھ میں لیا اور خود تخت فرمایا لوگوں سے ساتھ میں تخت لے چلو. اسٹیج لگانے کے لیے وہ یہ نہ کہے کہ اسٹیج کے لیے کوئی ہم کہاں انتظام کریں، اچانک پہلے بتانا چاہیے تھا. تو ساتھ میں تخت لے گئے، لوگوں سے کہا سب تخت لے چلو. وہاں پہ انتظام کروایا اور وہاں فرمایا میں تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں. اب اس کے بعد فرمایا سوال کیا ہے تمہارا، سوال بتاؤ. پوسٹر پڑھو. تو پوسٹر پڑھا کہ 10واں تیجا 10واں 20واں 40واں قرآن و حدیث کی روشنی میں جائز نہیں، شرک ہے. اس میں جو تاریخ فکس کی جاتی ہے یہ درست نہیں. یہ اگر فکس کرنا درست تو بتائیے. فرمایا اچھا پھر سے پڑھو اور یہ بھی پڑھو کہ پورا پوسٹر پڑھو. پڑھایا 1 بار 2 بار 3 بار. پھر اس کے بعد فرمایا یہ بتاؤ تمہاری شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، کیونکہ اس کا پورا سوال تھا کہ تاریخ فکس کرنا جائز نہیں، یہی شرک ہے. فرمایا کہیں شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی. کہا کہ شادی سے کیا مطلب، یہاں مناظرہ ہو رہا ہے تیجا 10واں 20واں پر، شادی کا کیا میٹر ہوئی. تو کہا بتاؤ تو شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی. شیر رضا کی وہ کچھ جواب ہی نہ دے. وہ بات موضوع بات کیجیے، الگ میٹر کیوں لا رہے ہیں. فرمایا الگ نہیں، بتاؤ تو صحیح. وہ جواب نہ دے. اب چونکہ اگلوانا بھی تھا تو مظہر اعلیٰ کھڑے ہوئے فرمایا اے لوگوں سنو، ان کی کوئی شادی ودی نہیں ہوئی. ان کے ابا رات میں اٹھے، پاٹا نالا میں ایک گھر پہ گئے، وہاں سے ایک لڑکی کو اٹھایا اور اس کے حوالے کر دیا اور کہا یہی تمہاری بیوی. مطلب ایسا ہوا. تو اب چونکہ صفائی دینی، اگر خاموش رہے تو کہے گا ہاں ایسا ہوا ہوگا، ورنہ صفائی دے گا. صفائی دینے کے لیے کھڑا ہوا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، میری شادی ہوئی. لوگ ہم گھر والے طے کرنے گئے، باضابطہ باتیں ہوئی، پھر کارڈ چھپا، لوگوں کو دعوت دی گئی، اس تاریخ میں بارات گئی اور بارات اس تاریخ میں پھر بدائی ہوئی، پھر لے کر کے دلہن گھر آئے. سارا معاملہ صحیح طریقے سے ہوا. فرمایا کہ ابھی تم نے اس میں لکھا کہ تاریخ فکس کرنا شرک ہے. اگر تمہاری شادی ہوئی تو فکس کرنے کے لیے گئے، جتنے لوگوں نے جا کے فکس کیا وہ سب مشرک، اور پھر اسی تاریخ میں بارات بھی گئی تو یہ بھی مشرک، یہ بھی شرک ہوا. پھر اسی تاریخ میں لے کر کے آئے، یہ بھی شرک ہوا. پھر تو اب جتنے لوگوں نے فکس کیا، جتنے لوگ شامل ہوئے، جتنے لوگ راضی ہوئے، وہ سب کے سب شرک کے مرتکب ہوئے. جب شرک ہوا تو تم مشرک ہوئے. اب جب مشرک ہوا ہے تو بتاؤ تمہارا نکاح رہا یا گیا. اگر نکاح نہ رہا تو اب تمہاری اولاد حلالی ہوئی یا حرامی ہوئی. اب فرمایا کہ تو کہتا ہے فکس کرنا نہ جائز. پوسٹر پھر سے پڑھ، پوسٹر پھر سے پڑھ. تو نے پوسٹر میں لکھا ہے کہ فلاں تاریخ میں فلاں جگہ پر مناظرہ ہوگا، تو تیرے پوسٹر میں تاریخ فکس کی گئی ہے. تیرے پوسٹر ہی میں تاریخ فکس ہے. تیجا کر کے تیجا کرنے کے لیے تاریخ فکس کرے تو یہ شرک ہو جائے. 10واں کرنے کے لیے تاریخ فکس کرے تو شرک ہو جائے. 40واں کرنے کے لیے تاریخ فکس کرے تو یہ شرک ہو جائے. اور تیری شادی کرنے کے لیے تاریخ فکس کی جائے تو وہاں شرک نہ ہو. یہ مناظرہ کرنے کے لیے تاریخ فکس کرے تو شرک نہ ہو. یہ کیسا تیرا دین ہے؟ لعنت ہے تیرے دین پر. ہمارا دین وہ ہے جو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، جو 40واں کے لیے فکس کرو تو بھی جائز ہے، شادی کے لیے کرو تو وہ بھی جائز ہے. تبھی تو فرمایا سب عمر عبید رضوی مشاہد ملت حضور شیر ہندوستان.
ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ بات وہی ہے جو سرکار اعلیٰ نے فرمایا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی کرتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا۔ یہ ہر جگہ ذلیل ہوئے، ہر جگہ ذلیل ہوئے اور ہوتے رہے۔ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت نے تو پورے ہندوستان میں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی ایسا ذلیل کر دیا، ایسا رسوا کر دیا کہ ان کے بعد اب کہیں یہ مناظرے کے تیار بھی نہیں ہوتے۔ ان کے بعد انہوں نے اتنا پانی پلا دیا کہ اب مناظرہ کرنے کی جلدی تیار نہیں ہوتے۔ اور یہ احسان ہے مظہر اعلیٰ حضرت کا، یہ کرم ہے مظہر اعلیٰ حضرت کا کہ انہوں نے اگر مظہر اعلیٰ حضرت سرکار کے بعد مظہر اعلیٰ حضرت سرکار کی ذات نہ ہوتی، یقیناً دلائل کے انبار لگائے اعلیٰ حضرت نے، مگر ان دلائل کو جگہ جگہ پھیلایا ہے مظہر کتابیں لکھی اعلیٰ حضرت نے، اس کو پھیلایا ہے مظہر اعلیٰ حضرت نے، فتاوی رضویہ لکھی اعلیٰ حضرت نے، اس کو پھیلایا اعلیٰ حضرت نے، مظہر اعلیٰ حضرت نے، اور ان کے شہزادوں نے، اور نعرہ دیا سنیت کا کام کریں گے، فتاوی رضویہ کام کریں گے۔ الحمدللہ آج یہ فخر سے ہم کہتے ہیں کہ آج بھی اگر نوبت کہیں آتی ہے مناظرے کی، آج بھی اگر کہیں بات آتی ہے مناظرے کی، تو سنی عالم میں کوئی ہو کہیں کا ہو، اگر وہ مناظرے کے لیے جانا چاہتا ہے تو پہلے مظہر اعلیٰ حضرت کے مناظروں کی رودات پڑھتا ہے۔ بغیر مظہر اعلیٰ حضرت کے مناظرے کی رودات پڑے ہوئے اس زمانے میں کوئی سمجھے کہ میں مناظر ہو جاؤں گا، ہو نہیں سکتا۔ اور میں نہیں کہتا کہ کوئی کہے گا وہاں کے مرید ہو اس لیے کہہ رہے ہو، اس خانقاہ سے جڑے ہو اس لیے کہہ رہے ہو۔ علامہ مشتاق احمد صاحب قبلہ نظامی علیہ رحمہ جو مظہر اعلیٰ کے نہ مرید تھے، نہ خلیفہ تھے، نہ شاگرد تھے، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، تحریر موجود ہے کہ حضور شیر بے شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت اور حضور محبوب ملت رضی اللہ تعالی عنہما کی کتابوں کا جو صحیح طریقے سے مطالعہ کر لے گا وہ اپنے وقت کا مناظر ہوگا، وہ مناظر بن جائے گا، مطالعہ کر کے مناظر بن جائے گا۔ تو یہ شان ہے مظہر اعلیٰ حضرت۔ خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے بزرگوں کا دامن دیا، چلنے والے چلے، مرنے والے مرے، گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مل گئے ملتے ہیں مل جائیں گے اعلیٰ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و سنیت مسلک اعلیٰ پر استقامت عطا فرمائے، اسی پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں، السلام علیکم۔